غم دلبره دلارو میخوره شربلو میبره با اون نسیمی که داره عطر گل. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم برادران ایمانی، میرے شیعہ سنی بھائیوں، ناصبین، ایک بار پھر شیعہ نے محمد و آل محمد پر اعتراضات کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں، اور اس میں شیعہ نے محمد و آل محمد پر یہ اعتراضات کر رہے ہیں کہ شیعہ نے علی کی مجالس میں اور جلوس میں خواجہ سرا آتے ہیں. دیکھیں، یہ حسین کا در ہے، یہ محمد و آل محمد کا در ہے. خواجہ سرا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اشرف المخلوقات. اللہ تعالیٰ نے خواجہ سرا کو ایک انسانی لبادے میں اتارا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے. اور عزیزان محترم برادران ایمانی، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ شیعہ کے جلوس میں اور مجالس میں آتے ہیں. شیعہ کے جلوس اور مجالس پہ اعتراض کرنے سے پہلے میں آپ کو آپ کی توجہ ایک آپ لوگوں کی محافل کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں. یہ تو بیچارے آتے ہیں 10 دن کے لیے، اپنے کاروبار کو، اپنے دھندے کو روک کے آتے ہیں. میں ان کے کاروبار کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. جو سارا سال کچھ نہ کچھ ہر انسان سے گناہ ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ ایسا در تلاش کرتا ہے کہ ایسا مجھے در مل جائے کہ جس در کے ذریعے سے میرے گناہوں کو دھو دیا جائے اور میری بخشش یقینی ہو جائے. وہ پھر آتے کہاں پہ ہیں؟ حسین کے در پہ آتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ حسین کا واحد در ہے کہ جو ہماری بخشش کروا سکتا ہے، لہٰذا وہ اس لیے آتے ہیں. اس سے پہلے وہ سارا سال کہاں رہتے ہیں؟ وہ سارا سال آپ کے محافل میں رہتے ہیں، آپ کی شادیوں کے محفلوں میں رہتے ہیں. وہ آپ کے بڑے بڑے ہوٹلوں کی زینت بنتے ہیں. بڑے بڑے اوباش چودھریوں کے، سیاستدانوں کے، بڑے بڑے ذمہ داروں کے بچے سارا سال ان کے کانٹیکٹ میں، ان کے رابطے میں رہتے ہیں. اگر وہ میک اپ کر کے زنانہ لباس میں آپ کے سامنے آ کر جسم کی نمائش کر کے مختلف جسم کے پوز بنا کے آپ کو خوش کریں، وہاں تو آپ کو اعتراض نہیں ہے. عزیزان محترم، اگر آپ کو خوش کرنے کے لیے آ جائیں، آپ کی محافلوں کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے آ جائیں، تو آپ کو وہ اعتراض نہیں، بلکہ آپ انعام و کرام میں پیسے ان پر نشاور کرتے ہیں، ان کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں، اچھی ہوٹلوں کا اہتمام کرتے ہیں، اچھی نشستیں دیتے ہیں، اور آپ ان سے فل عیاشی کرتے ہیں. اگر عیاشی کے لیے آ جائیں، ناچ گانے کے لیے آ جائیں، اور اپنے تم لوگوں کو وہ خوش کرنے کے لیے آ جائیں، محفلوں کو زینت دینے کے، وہ تو جائز ہے. مگر یہی لوگ اگر مجلس حسین میں آ جائیں اپنی بخشش کروانے کے لیے، استغفار کروانے کے لیے، تو آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں. پھر ماننا پڑے گا کہ جب وہاں پہ اعتراض نہیں ہے تو یہاں پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ اعتراض اس لیے ہے کہ آپ کے دل میں خواجہ سراؤ کے آنے کا کوئی آپ کو غم نہیں ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہے. آپ کو تکلیف ہے مشن محمد و آل محمد سے، کربلا سے، کربلا کے شہداء سے، خانوادہ رسول سے، اہل بیت پیغمبر سے. مولا علی کا بغض ہے، امام حسن حسین کا بغض ہے، خاتون جنت کا بغض ہے. اور یہ وہ بغض ہے جو آپ کے دل میں ہے، یہ آپ کی زبان پہ آتا ہے. ورنہ خواجہ سرا سے آپ کا لینا دینا نہیں ہے. آپ تو خواجہ سرا کی محفل میں جانا فخر محسوس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو انوائٹ کرتے ہیں. شراب و شباب کا اہتمام کیا جائے، وہاں پہ تو یہ خواجہ سرا آپ کو اچھے نظر آتے ہیں. مگر جیسے ہی اپنی بخشش کے لیے حسین کے در پہ آ جائیں تو آپ کے اعتراضات شروع ہو جاتے. یقیناً سوائے بغض محمد و آل محمد کی یہ کچھ بھی نہیں ہے. دعا گوہوں کے پروردگار عالم آپ لوگوں کی ہدایت فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. غم دلبره دلارو میخوره شربلو میبره با اون نسیمی که داره عطر گل یار. آقا مونه میدونه این دل دیوونه